پتا ہو کہ بھائی انسان کسے کہتے ہیں، کھانا پینا انسانیت نہیں ہے، بچوں کے لیے کمانا انسانیت نہیں ہے، یہ سارے جو کمالات ہیں یہ کمال حیوانی ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں کچھ چیزیں حیوانوں سے سیکھو۔ کوئی کہے مولانا میرے اندر غیرت ہے اسی لیے میں انسان ہوں، تو مولا فرماتے ہیں غیرت مرغے سے سیکھو۔ اگر تو غیرت مند نہیں ہے تو مرغے سے گیا گزرا ہے، تیرے اندر حیا نہیں ہے تو کوے سے گیا گزرا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ویسٹرن سوسائٹی، کیوں اسلام بولتا ہے کہ یہ جو مغربی سوسائٹی ہے یہ حیوانی درجات سے بھی نیچے گر چکی ہے۔ جب انسان کو پتہ نہ ہونا کہ کمال انسانی کیا ہے، جب وہ اپنی صحیح تعریف نہ جانے، جب اسے پتہ ہی نہ ہو کہ انسان کہتے کسے ہیں، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ اس کی ڈیمانڈ کو کیسے پورا کرو گے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں انسان ہوتا کہ آپ اس کی ضرورتوں کو کیسے پورا کرو گے، آپ پھر انہی کاموں پہ لگ جاؤ گے جو حیوانی کام ہے۔ اب صبح سے شام تک جو ویسٹرن سوسائٹی آپ دیکھیں وہ کن کاموں کے پیچھے، وہ صرف حیوانی لذات کے پیچھے ہے نا۔ سنڈے سیٹرڈے چھٹی ملتی ہے، کیا کرتے ہیں، سارے کمالات حیوانی میں لگ جاتے ہیں۔ ہم دن بدن اپنی شہوت کو کیسے بڑھایا جائے، اس کی فکر یہی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ لذت حیوانی لی جائے، اس کی فکر یہی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں سے وہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا، وہ کمالات حیوانی پہ رک چکا ہے۔ لیکن جو کمال انسانی کو سمجھ جائے وہ کربلا میں جا کے حور بن جاتا ہے۔ جو کمال انسانی کو سمجھ جائے اسے لقب ملتا ہے یہ زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین ہے۔ جو کمال انسانی کو سمجھ جائے پھر خدا کہتا ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، وہ اللہ کی مرضیوں کا خریدار بن جاتا ہے۔ جو کمال انسانی پہ پہنچ جائے اس کے لیے آواز آتی ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جو کمال انسانی کو سمجھ جائے وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ آج آپ کو کیوں مسائل نظر آتے ہیں کہ بندہ مسجد میں بھی گناہ کر رہا ہے، مدرسے میں بھی گناہ کر رہا ہے تو انسان، لیکن کیوں کیسے پتہ ہی نہیں انسان کہتے کسے ہیں۔ اس نے بس یہ سمجھا، ہر چیز کو اس نے ذریعہ معاش بنا دیا، یہ سمجھتا ہے بس دنیا میں آیا اسی لیے ہوں، کھاؤں پیوں۔ اے جوان، اے بزرگ، ایک منٹ کے لیے سوچو، یہ کائنات کا سارا نظام اس لیے بنا کہ تو دنیا میں پیدا ہو، پیدا ہونے کے بعد بی اے ایم اے بیچلر ماسٹر اور پی ایچ ڈی کرے، اس کے بعد کسی اچھی جاب پہ چلا جائے، جاب کرنے کے بعد شادی کرے، 3-4 بچے پیدا کرے، کھائے پیے اور آخر میں مر کے چلا۔ اتنا بڑا نظام اس لیے بنا تھا کہ ہم آئیں، اچھی جاب ڈھونڈیں، شادی کریں، 3 بچے پیدا کریں اور مر جائیں۔ یہ تو مقصد نہ ہوا، یہ تو عبث ہوا۔ اتنی بڑا مقام کہ کربلا اسی لیے ہوئی تھی، کہ اہل بیت اسی لیے آئے تھے، کہ انبیاء کے گلے اس لیے کٹے تھے، کہ کربلا میں علی اکبر کو برشی اسی لیے لگی تھی، کہ سیدہ زینب اتنی مصیبتیں اس لیے اٹھائیں، یعنی کائنات بنی اس لیے تھی کہ انسان پیدا ہو، کھائے پیے اور آخر میں بوڑھا ہو اور مر کے چلا جائے۔ نہیں، یہ مقصد کائنات نہیں تھا۔ اگر یہ ہے تو یہ مقصد عبث ہے، مقصد کائنات کچھ اور تھا۔ جب تو کمال انسانی کو سمجھ جائے، جب تو مقام انسانی کو سمجھ جائے، سب سے پہلے یہ سوچو کہ یہ حیوان کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ وہ سارے کمالات حیوان کے اندر موجود ہیں جو تمہارے وجود کے اندر موجود ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کر سکتا ہے پر حیوان نہیں کر سکتا، وہی تیرا کمال ہے، اسی مقصد کے لیے تجھے بنایا گیا ہے۔ وہ کون سا مقصد ہے، وہ کون سی چیز ہے جو حیوان کے اندر نہیں ہے، انسان کے اندر ہے۔ لیکن فرمایا اللہ نے وہ چیز بھی حیوان کے اندر رکھی ہے پر محدود مدت میں رکھی ہے، انسان کے اندر لامحدود مدت کے لیے رکھی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں نا، کسی مومن کو کہا کہ آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کیوں نہیں کرتے، مولانا نہیں ہوتا، بولے نا نہیں ہوتا، یہ ابھی تک میدان انسانیت میں داخل نہیں ہوا۔ شیر درندہ ہے لیکن تربیت کرو شیر کی تو اپنی درندگی کو چھوڑ دیتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ انسان اگر اتنی بھی اپنی تربیت نہ کر سکے، لیکن سوال یہ، ہم شیر کی تربیت کرتے ہیں، بندر کی تربیت کرتے ہیں، مختلف پرندوں کی، پینگوئن کی تربیت کرتے ہیں، لیکن اس کی تربیت محدود ہے۔ مطلب شیر کو کتنا سکھاؤ گے، ایک لمٹ ہوتی ہے اس کی، اس سے زیادہ وہ سیکھ نہیں سکتا۔ کوئی شیر ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کوئی شیر انجینئر نہیں بن سکتا، سیکھتا ضرور ہے لیکن لمیٹڈ سیکھتا ہے۔ اب مولا فرماتے ہیں انسان کی تعریف یہ ہے کہ خدا نے انسان کو ان لمیٹڈ سیکھنے کی صلاحیت دی ہے، یہ تیری تعریف، اسی چیز کی وجہ سے تو انسان ہے۔ حیوان لمیٹڈ تربیت پاتا ہے، انسان ان لمیٹڈ تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب اگر تو اپنے وجود کو تربیت نہ دے تو انسان نہیں ہے۔
اگر تو اپنے وجود کو تربیت ہے. اب سنیے مولا کے جملے. فرمایا ابو ذر ایمان کے 7ویں درجے پر، سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر. سلمان آتے ہی تو سلمان نہیں بنا نا، اس نے اپنی تربیت کی، اور اتنی تربیت کی کہ سلمان کا ایمان کہاں تک پہنچا؟ 10ویں درجے تک پہنچ گیا. اب حیوانات کے اندر دیکھو، چڑیا جو گھونسلہ 1000 سال پہلے بناتی تھی آج بھی ویسا ہی بناتی ہے. شہد کی مکھی جو چھتا 1000 سال پہلے بناتی تھی آج بھی ویسا ہی بناتی ہے. کوا جو 1000 سال پہلے کرتا تھا آج بھی ویسا ہی کر رہا ہے. مطلب خدا نے جتنا اسے سکھایا تھا اس سے آگے سیکھنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، ابھی اس کے وجود میں ترقی نہیں ہے. لیکن اے انسان، تو ہمیشہ اپنے وجود میں ترقی دیکھتا ہے. پہلے جنگلوں میں رہتا تھا، پھر شہروں میں آباد ہوا، پھر سنگل سٹوری بنائی، پھر تو نے ڈبل سٹوری بنائی. یہ چیز بتا رہی ہے کہ تمہارے وجود میں لامحدود تربیت کی صلاحیت ہے. اب تو دنیا میں آیا ہی اسی لیے تاکہ اپنی کیا کرے؟ تربیت کرے. کس کے ذریعے کرے؟ علم کے ذریعے کرے. کس سے علم لے؟ جس کے پاس لامحدود علم ہو. اور وہ کس کے پاس ہے؟ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور دروازہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے. محمد آل محمد کی عظمت میں بلندتر صلوات. اجل فرجہم. تو انشاءاللہ بات سارے ذہنوں میں درج ہو گئی ہوگی. انسان کیا ہے کی تعریف کیا ہے؟ انسان دنیا میں اس لیے آیا تاکہ لامحدود تربیت پا سکے. اب اگر میں اپنی 25 سالہ زندگی میں 30 سالہ زندگی میں اپنی تربیت ہی نہیں کر رہا، جاب کر رہا ہوں، بچے ہیں، گھر ہے، لگژری لائف ہے، گاڑی ہے، یہ سارے مقامات حیوانی ہیں، انسانی نہیں ہیں. اصل مقام انسانی یہ ہے کہ تو اپنی تربیت کرے، تب تجھے اپنی معرفت آئے گی. پروردگارا تربیت لوں تو کس سے لوں؟ کہ اسی سے لو جو خود تربیت یافتہ ہو. جو خود تربیت یافتہ نہیں وہ تیری تربیت کیسے کر سکتا ہے؟ جو خود کامل نہیں وہ تجھے کامل کیسے بنا سکتا ہے؟ تبھی ہماری تربیت کے لیے کسی نہ کسی معصوم کا ہونا ضروری تھا. کوئی ایسا وجود جو انسان کی کیا کر سکے؟ تربیت کر سکے. آج اکثر بچوں کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہے. جب بڑے ہوتے ہیں یہی ذہن میں ڈالا جاتا ہے بیٹا نوکری کرنی ہے. دن رات محنت کرتا ہے کہ وہ نوکری کروں جس میں زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو. پھر دوسرا اہم بناتا ہے گاڑی لینی ہے، گھر لینا ہے، شادی کرنی ہے. اسے یہ نہیں پتا اپنی تربیت بھی کرنی ہے کہ نہیں ہے. اب ہوا کیا معاشرے میں؟ بیٹا ڈاکٹر بن گیا، بیٹی ڈاکٹر بن گئی، گھر بھی آ گیا، گاڑی بھی آ گئی، لیکن اس گھر کے اندر جاؤ ان دونوں میں تربیت کا فقدان ہے. مجلس میں بھی لوگ آ جاتے ہیں، مطلب ذکر حسین میں آ بھی رہے ہیں، ذکر امام حسین کر بھی رہے ہیں، لیکن انسان اپنی تربیت نہیں کر پا رہا. تو ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تجھے پتہ ہی نہ ہو کہ مقصد